الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 سید عالم شہنشاہ امم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجیے، حسب موقع عز و جل کہنے کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے کی، رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، ایصال ثواب کی۔ میں نیت کرتا ہوں اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، جملہ صحابہ و صحابیات، مسلمین و مسلمات کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد، ان کے والدین، اعزاء، اقربا، بہن بھائی، اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں قیامت کے 100 سے زائد نام ذکر کیے گئے، ایسا عظمت والا دن ہوگا۔ قیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، ملک شام ہوگا، کافروں پر قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے گا پلک جھپکتے میں وہ دن گزر جائے گا۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں آ چکی ہیں، بہت سی باقی ہیں، اور بہت بڑی نشانی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول فرمانا ابھی باقی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ابھی باقی، اور قیامت یاد رکھیے کفار پر قائم ہوگی، زمین آسمان سورج چاند تارے سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہموار زمین ہوگی، اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ کتابوں میں کتنی پیاری بات بتائی گئی کہ قیامت کے قائم ہونے کی دلیل دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا، جب پیدا کر سکتا ہے تو فنا بھی کر سکتا ہے، اور فنا کرنے میں حکمت کیا ہے، کتنی پیاری بات ہے، توجہ کریں گے تو بہت سمجھ میں آئے گی۔ دنیا میں کئی لوگ ظالم ہوتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے کرتے موت کے گھاٹ اترتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کوئی سزا نہیں ملی، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، انہیں کوئی جزا نظر نہیں آتی۔ تو ظالم کا سزا کے بغیر رہنا، مظلوم کا جزا کے بغیر رہنا، ظالم کو سزا نہیں ملی، مظلوم کو جزا نہیں ملی،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان رکھا ہے جہاں ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کی چاندی ہوگی، اس کی مظلومیت پر اس کو جزا ملے گی۔ جزا اور سزا کے عمل سے پہلے کیا ہوگا؟ کمپلیٹلی اس جہان کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، عمل ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے انسان مرتا ہے، عمل کا سلسلہ جاری بھی رہتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے مسجد بنا دی، مسجد زمین پر جب تک قائم رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ذکر اللہ کرتے رہیں گے، اعتکاف کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کرتے رہیں گے، اس مسجد قائم کرنے والے کو، جبکہ اس نے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے بنائی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس کسی شخص نے کوئی جوئے کا اڈا قائم کیا، فحاشی کا اڈا قائم کیا، وہ برائیوں کا اڈا جب تک قائم رہے گا اس میں برائیاں ہوتی رہیں گی، اس بد نصیب کے نام اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو یوں لوگوں کے اعمال کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک پوری دنیا ختم نہ کر لی جائے۔ تو قیامت قائم ہوگی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، زمین آسمان، چاند تارے، چرند پرند درند سب، اور پھر اللہ کے حکم سے سب کو زندہ کیا جائے گا اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو قیامت کے 100 ناموں میں ایک نام ہے حاضری کا دن، یوم مشہود۔ اس کا ذکر ہوا پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں۔ کاش ہم قرآن پڑھتے ہوتے، ترجمہ بھی پڑھتے، کنز الایمان والا جو اردو پڑھنے والے ہیں، اور تفسیر پڑھتے خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان، اور سمجھتے ہمارا مالک و مولا ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا ہے۔ بے شک اس میں نشانی، کس چیز کی؟ کیا نشانی؟ عبرت اور نصیحت۔ یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا، جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، کس لیے؟ اگلے پچھلے حساب کے لیے۔ وہ دن حاضری کا ہے۔ کون حاضر ہوگا؟ آسمان والے، زمین والے۔ یہ یوم مشہود قیامت کا ایک نام ہے، یعنی حاضری کا دن۔ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی یوم مشہود فرمایا۔ اور مشہود کے تعلق سے بہت کچھ مدنی پھول نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عنایت فرمائے۔ مثلا حضور شاہد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں مشہود۔ شاہد جو گواہی دے، مشہود جس کی گواہی دی جائے۔ مزید لکھتے ہیں ہمارے اعضاء شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں، ہم مشہود، یعنی ہمارے اعضاء ہماری گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ، سنگ اسود، ماہ رمضان، قرآن سب شاہد ہیں اور ہم مشہود ہیں کہ یہ چیزیں قیامت میں ہمارے گواہ ہیں یا ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ تو قیامت کو یوم مشہود یعنی حاضری کا دن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگی،
تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ 1065، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں اس دن ساری مخلوق جمع ہوگی اور آسمان و زمین والے سب حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی از پے شاہ حشر میں عطار کا رکھنا بھرم، حشر میں بدکار کا رکھنا بھرم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، سلف صالحین اس حاضری کے دن سے، اس قیامت کے دن سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ 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 سنی، اور آخرت کی تیاری کیجئے، کسی وقت بھی قیامت صغریٰ قائم ہو سکتی ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ موت۔ اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت، جب سب فنا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام علی رحمۃ اللہ السلام سے روایت ہے، ایک روز ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، بے خیالی میں امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا، لڑکے کی چیخ نکل گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے اللہ تعالی کے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم پر لرزہ طاری ہو گیا، غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو عرض کی ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ یا الہی از پے شاہ یا الہی از پے شاہ حشر میں بدکار کا رکھنا بھرم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر بو علی بازار سے گزر رہے تھے، ایک سائل مانگنے والے پر نظر پڑی، وہ کہہ رہا تھا بڑے دن کے صدقے مجھے کچھ دو، تو حضرت پیر بو علی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، پوچھا اس وقت بے ہوشی کیوں؟ فرمایا اس دن یعنی قیامت کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے، کیونکہ قیامت کے دن سے بڑھ کر بڑا دن اور کون سا ہے؟ پھر فرمانے لگے قلت حزن اور حسرت پر افسوس ہے، یعنی جسے اس دن کا حزن اور حسرت نہیں اس پر افسوس ہے۔ یا الہی از پے شاہ حشر میں بدکار کا رکھنا بھرم۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت کے 100 ناموں میں سے ایک نام یوم مشہود حاضری کا دن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء اور کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جو دن بھی بندے پر سے گزرتا ہے تو وہ اس سے ندا کر کے کہتا ہے، دن بندے سے کہتا ہے، دن شاہد، انسان مشہود، اے ابن آدم میں نو پیدا شدہ ہوں
اور آج تم مجھ پر جو بھی اچھا عمل کرو گے میں اس پر شاہد ہوں، یعنی گواہ ہوں، سو تم مجھ میں نیک کام کرو، کل میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا پھر مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ اور رات بھی آنے کے بعد ندا کرتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ انمول ہیرے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اور واقعی انمول ہیرے اس کے اندر موجود ہیں، کچھ چنے خوش نصیب تو۔ آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، شعب الایمان حدیث نمبر 3840 کے حوالے سے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز کرتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جو وقت کے قدردان ہیں ان کے اقوال بھی انمول ہیرے رسالے کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آدمی تو ایام ہی کا تو مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے گا تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اور بھی بہت پیارے پیارے اقوال ہیں، ارشادات ہیں، کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ دن جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس کا ذکر ہے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل اس کے تحت لکھتے ہیں، اس میں مظلوم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالی ظالم سے اس کا انتقام لے گا، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں ہول اور دہشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تفسیر در منصور میں ہے، اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس لیے کہ لوگ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور دایاں ہاتھ سینے سے بندھا ہوگا، ان کے دل خوف کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کو قرار ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقینی آنے والی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اپنی رضا کے کام کرنا نصیب فرما دے۔ کاش بروز قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا ایک نام ہے ذلت کا دن۔ رسوائی کا دن، یوم الخزي، اس کا ذکر ہوا پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 27 میں۔ سنیے، خوف خدا پیدا کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم
خزي اليوم والسوء على الكافرين. ترجمہ کنز الایمان. پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے. علم والے کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. تو کفار کے لیے قیامت کا دن رسوائی کا دن ہے، مشرکین کے لیے قیامت کا دن رسوائی کا دن ہے. ساری امتیں قیامت کے روز جمع ہوں گی، سارے انبیاء جمع ہوں گے، صحابہ صلحاء جمع ہوں گے، سب کے سامنے جس کا شرک، جس کا کفر ظاہر ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ظاہر ہوئی، اس کے چھپے عیب ظاہر کیے گئے. وہ بدنصیب جو استغفر اللہ اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے. کیسی رسوائی ہوگی. اللہ اللہ اللہ. تو جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں ڈریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے وہ نادان جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، شہرت کے لیے عمل کرتے ہیں، ڈریں. جامع الاحادیث میں حدیث نمبر ہے 20,740. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے عذاب دے گا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب. ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. وہ لوگ جو ہمیں نیک سمجھتے تھے، ہمارے آنے پر کھڑے ہوتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، ان کے سامنے ہمارے عیب کھول دیے گئے، ہمارے پول کھل گئے. غور تو کیجئے کیسی رسوائی ہوگی. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محبوب کے صدقے میں رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا. آمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ حدیث نمبر 3415 مسلم شریف. خیانت کرنے والا اگرچہ ایک سوئی کی خیانت کی ہو، قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا. خیانت چھوٹی ہے بڑی ہے، قیامت میں سزا رسوائی کا باعث ہے. بالخصوص وہ خیانت جو زکوٰۃ میں کی گئی، کیونکہ یہ عبادت میں خیانت ہے اور اس میں اللہ کا حق مارنا ہے، فقیروں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے. یہ مرآت میں جو مفتی صاحب نے تیسری جلد میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد حدیث نمبر 15985، فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے برملا ذلیل و رسوا کرے گا. مسلمان کی بے عزتی دیکھ کر خاموش رہنا
عذاب کا باعث. اب جو خود اسے ذلیل کرتا ہو، جس مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو، اس میں رخنہ اندازی خلل کی کوشش کرے، کس قدر عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہوگا. جو مزے سے بیٹھ کر غیبتیں سنتے ہیں، میں تو غیبت نہیں کرتا، غیبت کسی کی برائی کی جا رہی ہے تو میں تھوڑی کر رہا ہوں. تو بھئی غیبت کرنا بھی درست نہیں تو سننا بھی درست نہیں. غیبت کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. تو مسلمان کی بے عزتی تیرے سامنے ہو رہی تھی اور تو جلتی میں تیل ڈالتا تھا. روک نہیں سکتا اس کو. اگر قدرت تھی روکنا چاہیے تھا. اگر نہیں روکا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا. اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی. یعنی جس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالی اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے سوال کرو، میری عزت و جلال کی قسم جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں ضرور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا. میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کروں گا. میں تمہیں مجرموں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کروں گا. تو پردہ پوشی کی جائے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو اگر نہ کیا تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو برے اعمال سے بچنا چاہیے. مطلب جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، ریاکاری، دھوکہ، اس میں کیا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں ہم کو شمار فرما لے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخشے بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.